مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، آپ نے گزشتہ جمعے تک قرآن کی اس فصاحت و بلاغت، اللہ رب العزت نے موجودہ دور کی جو کہانی اپنے قرآن میں جس کو واضح الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے، یہ بات آپ نے سنی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے تعلق سے قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جگہ جگہ، گاہے بگاہے اللہ نے قرآن کا تعارف قرآن میں خود کروایا ہے۔ قرآن کیا ہے، قرآن کی کیا حقیقت ہے، قرآن سے انسانوں کو کیا ملتا ہے، قرآن پر عمل کرنے سے انسان کو کیا ترقی ملتی ہے، نہ کرنے سے انسان کس خسارے و گھاٹے میں رہتا ہے۔ پلس اس بات کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن کو ماننے والے لوگ کون ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، اور قرآن کے نہ ماننے والے لوگ کون ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا نام ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیا بہترین، میں نے دھمے دار جملے ارشاد فرمایا اللہ نے۔ غضب کی ڈائلاگ ہے یہ، ہے نا، آج ڈائلاگ کا دور ہے، غضب کی ڈائلاگ ہے یہ لفظ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اتنی بوانگ تہل یہ الفاظ ہیں اللہ کے، اتنا دلوں پر اثر کرتا ہے، کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کہتے ہیں حد فاصل، لوگوں کے درمیان میں فرق کرنے والا، لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے والا، لوگوں کے حق کو باطل کے درمیان میں تقسیم کرنے والا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دونوں کو الگ کرنے والا، حق کو باطل سے اور باطل کے حق سے جدا کرنے والا، اس کا نام ہے قرآن۔ کتنا پبانگ دہل الفاظ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے عالم والوں کو، چاہے وہ امریکی ہو، انگلینڈ کا ہو، ہندوستانی ہو، چینی ہو، جاپانی ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، کسی بھی جگہ کا انسان ہو، تاکہ اس قرآن کے ذریعہ ان کو ڈرایا جائے، ان کو چوکنا کیا جائے۔ ان کو ڈرانے کا مطلب خوف دلانا نہیں ہے، ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا فیوچر اگر تم یہ نہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ نہ، جیسے ماں اپنے بچوں کو بتاتی رہتی ہے، ڈراتی نہیں ہے، بچوں کو یہ بتاتی ہے بیٹا اگر تم نہیں پڑھو گے تو دیکھو تم کو مزدوری کرنی پڑے گی،
دیکھو تمہیں بے عزت والی زندگی گزارنی پڑے گی. اور باپ کا تو ساری زندگی ہی بچوں کا جو لیسن ہوتا ہے، ماں کا لیسن حوصلہ افزا والا ہوتا ہے. ماں حوصلہ دیتی ہے، میرا بیٹا، میرا بابو، میرا لال، میرا بہت کچھ کر لیا. لیکن باپ ہمیشہ حوصلہ کم دیتا ہے. ماں ہمیشہ بشارت دیتی ہے اور باپ ہمیشہ ڈراتا رہتا ہے بیٹے کو، تم نے ایسا کیوں کیا، وہ کیوں کیا. باپ کا تو پورا کام ہی یعنی زندگی میں اگر اس نے بچے کو 100 بار نصیحت کیا تو 95 مرتبہ وہ بچوں کو ڈراتا ہے وہ، اور اس کو تنبیہ کرتا ہے. ضروری ہے، ایک تربیت کے لیے ضروری ہے. تو اللہ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے قرآن کو، فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ تمام عالم والوں کو یہ ڈرائے. پھر اللہ رب العزت نے کہا کیسے لوگ اس قرآن کو مانتے ہیں اور کیسے لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے. اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹیڑھا پن اس میں ہے ہی نہیں ہے، بالکل سیدھا، بالکل سیدھا. ایسا کوئی پیمانہ اس دنیا، اگر کوئی ایسی کتاب جسے آپ تلاش کر رہے ہو کہ وہ کتاب اگر میرے پاس آ جائے، کوئی ایسا منتر، کوئی ایسی جادو، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی ٹیکنالوجی اگر آپ تلاش کر رہے ہوں کہ میرے پاس آ جائے تاکہ میں انسانوں کی کنڈلیوں کو کھنگال ڈالوں، انسان اس کے تلاش میں ہے نا، تاکہ میں انسانوں کو جان لوں میرے بغل میں کون ہے، میرے دائیں میں کون ہے، میرے بائیں میں کون ہے، میرے پیچھے میں کون ہے، میرے آگے میں کون ہے، میرے ساتھ کون کھڑا ہے، میرا مخالف کون ہے، میرا دشمن کون ہے، آستین کا سانپ کون ہے، اور میرا کیا ہونے والا ہے، گڑھے میں گرنے والا ہوں یا پہاڑ پر چڑھنے والا ہوں، یا میرا مستقبل روشن ہے یا میری مستقبل میں تاریکی چھائی ہوئی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر ایسے منتر کی اگر آپ کو تلاش ہے، ارے میرے بھائی آپ کو اللہ نے قرآن دے دیا ہے. کسی منتر اور کسی عمل کے چکر میں مت پڑیے. اس قرآن کو تھوڑے ترجمے اور کچھ تشریحات سے پڑھ لیجئے، علماء کرام سے کچھ سمجھ لیجئے اور اپنی اس کو زندگی میں مطابق کرنے کی کوشش کیجئے. زندگی میں اس کو مطابق کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو میں نے قرآن کے ترجمے پڑھے ہیں، جو میں نے قرآن کی تشریح پڑھی ہے، میری زندگی میں کتنا ہم آہنگ ہے، اس کو ملانے کی، ٹیلی کرنے کی کوشش کیجئے. تب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کلام مجید کیا ہے. تو اللہ نے اپنے کلام مجید کی تعریف یہ فرمایا، تعریف یہ بیان کیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس کلام مجید میں اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا نہیں ہے. اور واضح الفاظ میں پھر دیکھیے، پھر ایک ڈائلاگ مار رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے تاکہ وہ شفا ہے. شفا کہتے ہیں بیماری سے چنگا ہونا، بیماری سے چنگا ہونا. سب سے پہلے یہ دل کی بیماری کو دور کرتا ہے. دل کی بیماری کیا ہے پتہ ہے؟ شرک. قرآن سے جو جڑا رہتا ہے شرک سے وہ دور رہتا ہے. دل کی بیماری کیا ہے؟ مایوسی. یہ دل کی سب سے بڑی بیماری ہے، مایوسی. جو قرآن سے جڑا رہتا ہے، مایوسی تو اس کے آجو اور باجو میں نہیں پھٹکتی ہے. دل کی بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری تنگ نظری. جو قرآن سے جڑا رہتا ہے وہ تنگ نظر نہیں، وہ وسعت نظر والا ہو جاتا ہے، وہ بڑے سوچ کا حامل بن جاتا ہے، وہ ایک عالمی آدمی بن جاتا ہے کیونکہ وہ عالمی قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن کو کیوں اللہ نے نازل کیا؟ یہ عالمی کتاب ہے. جو اس سے جڑا وہ عالمی آدمی ہے. جو جس کے ساتھ جڑتا ہے وہ ہے. ایک عالمی تنظیم کے ساتھ ایک انسان جڑ گیا تو وہ عالمی آدمی ہے. UN کا کوئی اگر ممبر بن گیا تو پھر وہ عالمی آدمی ہے. ہندوستان کے پارلیمنٹ کا کوئی ممبر بن گیا تو پھر وہ پورے ہندوستان کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے. تو اسی طرح جو قرآن سے جڑ گیا، جس نے اپنے ناطے اور رشتے کو قرآن سے جوڑ لیا تو وہ عالمی آدمی ہے. کیونکہ ساری دنیا میں قرآن پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ بیچی جاتی ہے، سب سے زیادہ
خریدی جاتی ہے، سب سے زیادہ کیلیگرافی قرآن کی لکھی جاتی ہے، سب سے زیادہ ڈیزائن قرآن پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ ریسرچ قرآن پر ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے اس میں شفا رکھا ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ حسد۔ یہ قرآن حسد کو دور کرتا ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ کینہ۔ یہ قرآن کینے کو دور کرتا ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ غفلت۔ یہ قرآن غفلت کو دور کرتا ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ انسان کا یہ اپنے آپ کو سمجھ لینا، اب میرا کون کیا بگاڑے گا، ہے نا؟ جب یہ انسان یہ سوچ لیتا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی، اور ایک ڈائلاگ سنیے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان اپنے آپ کو بڑا بنداز سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے، سرکشی میں اتر آتا ہے، شرارت میں اتر آتا ہے، گھمنڈ اور تکبر میں اتر آتا ہے۔ کب؟ جب وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ اب میرا کون کیا بگاڑے گا، میرا کون کیا بگاڑے گا۔ اللہ نے کہا پیشانی پکڑ کر میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں۔ ہوتے رہتے کہ ایک سے ایک نیتا جس کو ہرانا مشکل تھا ذلیل ہو گیا، ایک سے ایک مولوی، مسجد کے امام جو ایسے لگ رہے تھے کہ وہ ہمیشہ وہاں امامت کریں گے، ہمیشہ جو ہے اس جگہ کے پر فائز رہیں گے، لیکن اللہ نے ان کو اتار دیا گھمنڈ اور تکبر کے بنا پر۔ یہ قرآن کسی کو، یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تکبر یہ دل کی سب سے بڑی بیماری کا نام ہے۔ اس تکبر کو قرآن اب یا تو کسی کے قرآن کو ماننے والا یا تو تکبر چھوڑ دے گا یا تو متکبر قرآن کو چھوڑ دے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، سب سے بڑا قرآن کو نہ ماننے کی وجہ یہ دل کی تکبر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے ہر ایک کو آئینہ دکھا دیتا ہے۔ قرآن جو ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، زیادہ اپنے آپ کو پاک مت بنو، وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ قرآن ہر ایک کو آئینہ دکھاتا ہے، اچھے اچھوں کو قرآن نے آئینہ دکھاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا ہے، وہ ایسی کتاب کا سامنا کاہے کو کرے گا جو اس کو آئینہ دکھاتا رہے؟ ایسا حکمراں جو اپنی مرضی سے حکومت چلانا چاہتا ہے، یا ایسا کوئی ذمہ دار جو اپنی مرضی کے موافق چلنا چاہتا ہے اور قرآن اس کو آئینہ دکھا رہا ہو، وہ کاہے کو قرآن کے پاس جائے گا؟ وہ کاہے کو یہ سوچے گا کہ قرآن لوگ پڑھے اور میرے آئینے کو دیکھ لے؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کے اندر تکبر نہیں ہے وہ قرآن سے جڑے گا، جس کے اندر تکبر ہے وہ قرآن سے دور بھاگے گا، وہ قرآن سے دور بھاگے گا۔ تو قرآن کیا ہے؟ دلوں کی شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ دلوں کی شفا ہے۔ قرآن سے بخار بھی دور ہوتا ہے، قرآن سے کینسر کا بھی علاج ہوتا ہے، قرآن سے برین ٹیومر کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اللہ نے تمام علاج اس میں رکھے ہیں، لیکن مین جو علاج ہے وہ دل کی بیماری کا علاج ہے۔ مین جو علاج ہے وہ شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ قرآن رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے جو اس کو مان لیتا ہے وہ اس دنیا والوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا ہے اس دنیا والوں کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ آپ مانتے ہیں اگر قرآن کو اگر ہم دنیا اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہیں، اپنے پڑوسی کے لیے رحمت ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے رحمت ہیں، اپنے مسجد کے لیے رحمت ہیں، اپنے حکمرانوں کے لیے رحمت ہیں، اپنے چھوٹوں کے لیے رحمت ہے، اپنے بڑوں کے لیے رحمت ہیں، اگر ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ کی کردار، آپ کی اخلاق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے موافق چل رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کتنا اچھا آئینہ دکھا رہا ہے۔ نہیں، آپ سے آپ کی بیوی پریشان، آپ کے بچے پریشان، آپ کی پڑوسی آپ کو گالی دے رہا ہے، محلے والے آپ کو تھو لعنت کر رہے ہیں، ہر جگہ کے لیے آپ وبال جان بنے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے آپ کا دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا قرآن تو ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ ایمان والا جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ رحمت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا، اماں جان بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں جان بتا سکتی تھی، کیونکہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ سیکریٹ، تنہائی کی زندگی، پرائیویسی سے لے کر اجتماعی ہر چیز وہ جانا کرتی تھی۔ تو آپ نے بتایا ہے بعض مرتبہ، لیکن آپ نے ایک
قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہترین چیز پیش کر کے رکھ دیا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھ لو. نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. آپ جس کو دے رہے قرآن، آپ اسی کو دیتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے. آپ اسی کو منع کرتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے. آپ اسی سے لڑتے ہیں جس سے لڑنے کو قرآن کا حکم دیتا ہے. آپ اسی پر نرمی کرتے ہیں جس پر قرآن نرمی کا حکم کرتا ہے. آپ اسی کو عطا کرتے ہیں جس کو قرآن عطا کرنے کا حکم کرتا ہے. کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ زندگی بھر کے لیے ایک نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک نمونہ دے دیا. یہ وہ شفاء و رحمت للمؤمنین. پھر اللہ نے کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن ظالم کو سوائے گھاٹے کے، اس کے گھاٹوں میں اضافے کے کچھ نہیں کرتا ہے. قرآن سے ظالم کو بہت گھاٹا ہوتا ہے. اب آپ بتائیں کہ قرآن کہتا ہے سود مٹاؤ. اگر لوگ اس پر عمل کرنے لگے تو سارے دنیا کے جو بڑے ظالم ہیں، جو سودی نظام کو جو پھیلا کر پوری دنیا کے انسانوں کے گلے کو گھونٹے ہوئے ہیں، ہر گھر ہر عورت پریشان ہے، اگر سودی نظام کو لوگ چھوڑ دیں تو بتائیں کہ ظالم کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ ارے بتائیے نا. بے حیائی کے نام سے جو بڑی بڑی انڈسٹریاں چلا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں پر لوگوں کو اپنی متحیر دنیا میں لوگوں کو جو پھنسائے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ان اللہ یأمرکم بالفحشاء. اللہ تم کو بے حیائی سے روکتا ہے. لوگ اگر بے حیائی کو چھوڑ دیں، پاک دامنی کی زندگی کو اختیار کر لیں، یہ جو ظالم ساری دنیا پر بے حیائی کی طوفان مچا کر جو بڑے بڑے انڈسٹری پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ایڈورٹائزنگ پر، کمپنیوں پر قبضہ کیے، ہر چیز پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں بے حیائی کمپنی والے، بتائے کہ ان ظالموں کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ کیا ان ظالموں سے اس دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ انسانیت کی دم گھٹ رہی ہے. انسان بہت آسان ہے. کسی کی عزت، کسی ماں بہن کی عزت کسی کی محفوظ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری ماں میری بہن میرے قابو میں ہے؟ تھوڑے دن ایسے بھی آ جائیں گے کہ لوگ یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میری بیوی میرے قابو پر نہیں ہے. اگر یہ ماحول ایسا رہا اور پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر یہ ماحول ایسے ہی چلتا رہا تو قرآن ظالموں کو سوائے گھاٹا دینے کے اور کچھ نہیں کرتا ہے، مگر ایمان والوں کو، شریف لوگوں کو، ماننے والے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، جن کا دل ٹیڑھا نہیں ہے، سیدھا سوچ رکھنے والے لوگوں کو، پازیٹیو مائنڈ والے لوگوں کو قرآن تو ہمیشہ نفع دیتا ہے. ہمیشہ قرآن اس کو آگے کرتا ہے، ہمیشہ قرآن اس کو اٹھاتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو اوپر اٹھاتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور دوسرے قوم کو دھول چٹا دیتا ہے. یہ قرآن کو جو پکڑ لیتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آپ سے میرا سوال ہے یا ہم سب سے سوال ہے، کیا ہم ظالم ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. کون ظالم ہے؟ ہم ظالم ہیں. اگر ظالموں کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرنا ہے تو قرآن سے جڑ جائیے. کیا ہم تکبر والے ہیں؟ کیا ہمارے اندر گھمنڈ ہے، فخر ہے؟ نہیں. اگر اپنے آپ کو تکبر والوں کے فہرست میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے قرآن سے جڑ جائیے. کیا آپ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے؟ نہیں پسند کرتے ہیں. ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیے. کیا آپ چاہتے ہیں دنیا والوں کے لیے رحمت بنوں یا زحمت بنوں؟ اگر رحمت بننا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں صدقے کا نظام عام ہو جائے، ہر لوگ دینے والا بن جائے، لوٹ کھسوٹ کا ماحول ختم ہو جائے؟ یا لوٹ کھسوٹ کرنے والوں میں آپ رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، دینے والوں میں میرا نام ہو، میں لوگوں کے لیے رحمت بنوں، میں لوگوں کے لیے داتا بنوں، تو پھر آپ قرآن سے جڑ جائیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیڑھے ہیں یا سیدھے؟ میں آپ کو کہوں کیا ٹیڑھا آدمی ہے، آپ گرم ہو جائیں گے، مجھ پر مارنے اٹھ جائیں گے. نہیں، ہر انسان یہ اپنے آپ کو کہلانا چاہتا ہے کہ وہ ٹیڑھا نہیں ہے، وہ سیدھا ہے. اگر آپ سیدھے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیے. اگر آپ کوالیفائڈ انسان ہیں، ان پڑھ ہیں یا جاہل ہیں، اگر میں کہوں کہ جاہل تو آپ غصہ آئے گا، غصہ آنا ہی چاہیے، اس لیے کہ جہالت انسان کی بہت بڑا عیب ہے. میں کہوں نہیں، بہت کوالیفیکیشن ہے آپ میں، بڑی تہذیب ہے، تمدن ہے. اگر آپ کے اندر کوالیفیکیشن ہے، تعلیم ہے، کچھ حق و باطل کی تمیز آپ کے اندر ہے تو پھر قرآن سے جڑ جائیے. تو جس قرآن
سے جڑنے کا مطلب تمام تر اچھائیوں کو اپنے اندر اڈاپٹ کر لینا. قرآن سے نہ جڑنے کا مطلب تمام تر برائیوں کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا. تو یہ ایک فرقان ہے، ایک حد فاصل ہے. یہ لوگوں کے درمیان میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون حق ہے، کون باطل ہے، کون پانی ہے، کون دودھ ہے، کون غبار ہے اور کون حقیقت ہے. میرے دوستو اور بزرگوں، اسی لیے قرآن کے ناطے سے آپ ضرور اپنا ناطہ جوڑیے. قرآن کے ترجمے پڑھیے، اس کی تشریح سنیے. اسی سلسلے کو آگے رکھنے کے لیے، اسی سلسلے کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہہ کر چلے گئے کہ اس ہندوستان، اس بر صغیر میں گزشتہ 200-250 سال سے جو قرآن کی خدمت ہوئی ہے، اس کے ذات سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں اسی قرآن کی خدمت، جتنی تشریح، ترجمے اور جتنے زیادہ تفاسیر اور جتنے زیادہ درس قرآن کی جو مجلسیں لگی ہوئی ہیں اس بر صغیر میں گزشتہ 200-250 سال 300 سال سے، اسی قرآن کی خدمت کی برکت سے میں اللہ کے ذات سے امید کرتا ہوں اسی بر صغیر سے اللہ رب العزت انصاف کے نظام کو ساری دنیا میں قائم کریں گے. اسی قرآن کی برکت سے وہ کہہ کر چلے گئے، آنکھوں سے وہ نظر آ رہا ہے. موجودہ جو بابصیرت علماء ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی مبارک سلسلے کو شروع کرنے کے لیے، اسی مبارک لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے ہم نے بھی ایک کوشش کیا ہے. الحمدللہ چار مینار کی جو کمیٹی ہے انہوں نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ آپ درس قرآن چار مینار میں کیجیے. جناب مناظر صاحب ہیں اور دوسرے جو کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اجازت دیا کہ اس مبارک سلسلے کو شروع کیا جائے. الحمدللہ 2 ہفتے سے وہ سلسلہ جاری ہے. اتوار کے دن مغرب کی نماز آپ وہاں پڑھیے. فرسٹ فلور میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ وہاں ضرور آپ خود تشریف لے آئیں اور سنیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے آپ سے، اللہ کا کتاب آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کی کتاب آپ سے کیا چاہتا ہے. تھوڑا سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.